نبی کا یہ عاشق اور نبی کا یہ خلیفہ تمہارے دروازے پر اس لیے حاضر ہوا ہے، سائل بن کر حاضر ہوا ہے تاکہ تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لو۔ اپنے تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کرنے والا بادشاہ ایک غریب کے ہاں رشتہ مانگنے گیا تو کیوں گیا؟ صرف ایک جملے پر، کہ ایک جملے نے لڑکی کے پورے وجود کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے بدن کا بال بھی جو ہے اللہ کے خوف سے شرمسار ہے، اللہ کے خوف سے شرمسار ہے۔ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب کس کی مجال کہ بادشاہ خود چل کر دروازے پر آئے اور کوئی انکار کر دے۔ کہا حضور مجھے رشتہ منظور ہے جیسے آپ کی مرضی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے تمام بیٹوں سے کہا کہ میں ایک گھر میں تمہارا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ایسے ایسے معاملات ہیں، تم میں کون تیار ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ نے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ ذکر کیا نا، فوراً آپ کے ایک صاحبزادے کھڑے ہو گئے۔ کہا حضور میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نیک پارسا بیٹی کا نکاح جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ اور جب رشتے اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہوتے ہیں، رسول کی محبت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو میرے عزیزوں اس کی خوشبو زمانہ ہمیشہ محسوس کیا کرتا ہے، زمانے میں اس کی خوشبو ہمیشہ پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس پارسا بیٹی سے کر دیا تو ان کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے نا، اسی کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کیا کرتا ہے، جن کی خوشبو آج تک زمانہ محسوس کر رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہم فنا ہونے والے ہیں، سانس کے ڈورے ٹوٹ جائیں گے۔ اگر سانس کے ڈورے ٹوٹ گئے پھر ہم چاہ کر بھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بہت چاہیں گے بھی پھر بھی وہ مہلت نہیں ملے گی جب تک سانس کے ڈورے چل رہے ہیں، جب تک پیروں میں طاقت ہے، دماغ میں سوچنے کی قوت ہے، دل میں یہ دھڑکنے والا سینے میں جب تک دل موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور جو ہے اپنے رب کے حضور رجوع کر لیں، اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں۔ اور جب رب کی طرف پلٹ جائیں گے نا تو ہم چاہے جتنے گنہگار ہوں، ہمارا گناہ جو ہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک قطرہ آنسو جو ہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ مٹانے کے لیے کافی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہے وہ رب کتنا کریم ہے۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان پلٹ آ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ تو پلٹ کر آ کر تو دیکھ، رب کے حضور پلٹ کر آ کر تو دیکھ، ایک مرتبہ پلٹ جائے گا وہ تیرا کریم رب، پھر تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، وہ کریم رب تیرے پاپ کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کی رحمتیں آگے بڑھ بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گی۔ اور جس کا استقبال رب کی رحمتیں کر لیا کرتی ہے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مولا ہم سب کو اللہ کے خوف اور رسول کی محبت میں زندگی گزارنے کی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شادی کا پروگرام ہے، اللہ کریم سے دعا ہے علی جناب محمد نصیر الدین یہ صاحب کے کام کو مولا حسن خوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ابھی نصیر الدین بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی طبیعت کافی دنوں سے علیل ہے، اللہ اس بابرکت محفل کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، یہ سلسلہ دن رات تا حیات چلے، نماز ہو روزہ ہو حج ہو یا ہو جہاد، کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے۔